جو کہ ایک نظم ہے. لیکن موضوع شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے کچھ سوالات پوچھوں گی اور مجھے پوری امید ہے کہ آپ ان سوالات کے جوابات جانتے ہوں گے کیونکہ یہ بہت آسان سوالات ہیں. میرا پہلا سوال ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے؟ میرے خیال سے تمام بچے جانتے ہوں گے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آخری نبی تھے جن پر قرآن مجید نازل کیا گیا. ٹھیک ہے. اب میرا دوسرا سوال ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی وہ خاص خوبیاں ہیں جن کی وجہ سے وہ تمام جہان کے انسانوں سے افضل مانے جاتے ہیں. میرے خیال سے بہت سارے بچے ان خوبیوں کو جانتے ہوں گے. کسی کے ذہن میں خیال آ رہا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت رحم دل تھے. کوئی یہ سوچ رہا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق بہت اچھا تھا. کسی کے دماغ میں یہ آ رہا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں بہت سادگی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ایماندار تھے. لوگ آپ کے پاس اپنی ایمانتیں رکھواتے تھے. اور اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ دیانتدار تھے. یہ تمام وہ باتیں ہیں جو ہم اپنی پچھلی کلاسوں میں پڑھ چکے ہیں. اب جس طرح سے آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیاں بیان کی، اسی طرح سے اور بھی بہت سے لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیاں بیان کرتے ہیں. شاعر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیاں جو ہیں وہ مختلف انداز میں بیان کرتے ہیں. شاعری کے ذریعے کوئی نظم لکھتا ہے. کیا آپ جانتے ہیں کہ شاعر نظم کی جس خاص قسم کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیاں بیان کرتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں؟ جی بالکل، مجھے امید ہے کہ تمام بچے یہ بات جانتے ہوں گے. وہ نظم جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی جائے، خوبیاں بیان کی جائیں، اس نظم کو نعت کہتے ہیں. کیونکہ آپ اپنی پچھلی جماعتوں میں نعت کے بارے میں پڑھ چکے ہیں. آج ہم بھی ایک نعت پڑھیں گے جس میں شاعر محشر رسول نگری نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اپنے انداز میں بیان کی ہے. نعت کے مفہوم کو سمجھنے سے پہلے ہم شاعری کی کچھ بنیادی معلومات جان لیتے ہیں. جیسا کہ شعر کی ایک سطر مصرع کہلاتی ہے اور دو مصرع مل کر ایک شعر مکمل کرتے ہیں. جیسا کہ آپ اپنی کتاب میں لکھیں گے کہ نعت کے جو شعر ہیں وہ دو مصرعوں پر مشتمل ہیں. اس کے علاوہ ہم جو اگلی چیز دیکھیں گے وہ ہے قافیہ. قافیہ وہ ہم آواز الفاظ ہیں جو شعر کے دوسرے مصرع میں ردیف سے پہلے آتے ہیں. اب آپ کے ذہن میں آئے گا کہ ردیف کیا ہے، تو ردیف کی تعریف دیکھ لیتے ہیں. ردیف وہ لفظ یا الفاظ ہیں جو قافیے کے بعد بار بار آتے ہیں. مثال کے طور پر یہ آپ کی ایک اور نعت ہے جس کے اندر سے یہ میں شعر آپ کو سناتی ہوں. انہی کی خاطر دمک رہے ہیں، انہی کے دم سے چمک رہے ہیں. یہ ایک شعر تھا جس کے دو مصرع تھے. اب اس میں آپ ذرا دھیان کیجئے، دمک اور چمک کا لفظ آپ کو محسوس ہوا کہ ان دونوں میں آواز جو ہے وہ تھوڑی ملتی جلتی ہے، دمک اور چمک میں. اور اس کے بعد دونوں مصرعوں کے اندر رہے ہیں آیا ہے. رہے ہیں جو ہے اس کو ردیف کہتے ہیں. مطلب کہ وہ لفظ یا الفاظ جو قافیے کے بعد بار بار آتے ہیں ان کو ردیف کہتے ہیں. اور وہ الفاظ جن کی آوازیں ملتی ہوتی ہیں اور وہ ردیف سے پہلے استعمال ہوتے ہیں. اکثر شعروں میں ردیف استعمال ہوتا ہے اور اکثر شعروں میں ردیف نہیں بھی ہوتا. کوئی شعر قافیے کے اوپر ہی ختم ہو جاتے ہیں. جیسا کہ جو شعر میں نے آپ کو سنایا ہے، اس شعر میں چمک اور دمک جو ہے وہ قافیہ ہیں اور رہے ہیں اس میں ردیف ہے. امید ہے کہ آپ کو قافیہ اور ردیف کی سمجھ آ گئی ہوگی. نعت کی تشریح شروع کرنے سے پہلے ہم مشکل الفاظ کے معنی جانتے ہیں تاکہ نظم کا فہم حاصل کرنے میں ہمیں آسانی ہو. کچھ مشکل الفاظ ہیں، میں ان الفاظوں کو پڑھوں گی اور ساتھ میں ان کے معنی بھی بتاؤں گی. پہلا لفظ ہے بزم جہاں. بزم جہاں مطلب کہ دنیا کی محفل. پیغام حق. پیغام حق اللہ تعالیٰ کا پیغام یا سچا پیغام. توحید اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا یا اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو معبود نہ ماننا یا صرف ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا. خالق پیدا کرنے والا. مخلوق پیدا کیا گیا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خالق ہے اور ہم اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں. شر کہتے ہیں برائی کو. شعائیں کرنیں، جیسے کہ سورج کی شعائیں ہوتی ہیں. شمع ہدایت. شمع ہدایت کہتے ہیں جی رہنمائی کی شمع، جس کے ذریعے سے ہمیں رہنمائی ملتی ہے. عقبہ کہتے ہیں آخرت کو. غافل غفلت میں پڑا ہوا.
امید ہے کہ آپ کو ان مشکل الفاظ اور ان کے معنی کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب آپ کے کرنے کا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ جو مشکل الفاظ اور ان کے معنی میں نے آپ کو بتائے ہیں آپ ان کو اپنی کاپیوں پر لکھیں اور ان کو یاد کریں۔ اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ جب ہم اپنی نظم شروع کریں گے تو آپ ان مشکل الفاظ کے معنی کو پہلے سے جانتے ہوں گے اور آپ کو نظم کا فہم حاصل کرنے میں آسانی رہے گی۔ اس کے علاوہ میں آپ کو 3 سوال دیتی ہوں جن کے جوابات آپ نے کاپی پہ لکھنے ہیں۔ بہت آسان سوالات ہیں۔ پہلا سوال ہے نعت کسے کہتے ہیں؟ امید ہے کہ تمام بچے اس سوال کے جواب کو جانتے ہوں گے۔ دوسرا سوال ہے قافیہ کسے کہتے ہیں؟ جیسے کہ میں نے آپ کو قافیے کی تعریف بھی بتائی اور مثال بھی دی۔ اور تیسرا سوال ہے کہ ردیف کسے کہتے ہیں یا ردیف کی تعریف بیان کریں۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا لیکچر سمجھ آ گیا۔ آج ہم اپنا نعت والا لیکچر شروع کرتے ہیں۔ اس میں ہم نعت کی تشریح کریں گے۔ تشریح کے لیے ہم پہلا شعر دیکھتے ہیں۔ پہلا شعر ہے نعت اس نبی کی جس نے پیغام حق سنایا، انسانیت کا رستہ انسان کو دکھایا۔ بڑے خوبصورت شعر ہے اور اس خوبصورت شعر میں شاعر محشر رسول نگری ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف جو ہے وہ اپنے الفاظ میں بیان کر رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اس نبی کی تعریف کرنی چاہیے جن کی بدولت انسان کو فلاح اور کامیابی کا راستہ ملا۔ اللہ تعالیٰ کا وہ سچا پیغام جسے انسان بھلا چکے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے وہ توحید کا اور سیدھے راستے کا پیغام دوبارہ پوری انسانیت تک پہنچایا۔ جیسے کہ دنیا میں پہلے پیغمبر آئے، جب بھی انسان گمراہی میں مبتلا ہو جاتا تو اللہ تعالیٰ ان کی ہدایت کے لیے پیغمبر بھیجتے۔ اسی طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے عرب کا معاشرہ گمراہی میں مبتلا ہو چکا تھا اور ان کی گمراہی کو دور کرنے کے لیے ان کو ہدایت کے راستے پر لانے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر انسانوں کو فلاح کا راستہ دکھایا جس پر چل کر وہ انسان دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ اس لیے شاعر کا کہنا ہے کہ ہمیں اس نبی کی تعریف بیان کرنی چاہیے جس نے ہمیں حق کا پیغام سنایا اور انسان کو انسانیت کا راستہ دکھایا، مطلب انسانیت کے جو اصول تھے، جو زندگی گزارنے کے طریقے تھے، چاہے وہ معاشرت ہو یا ہمارا رواج ہو یا ہمارا سماج ہو یا سیاست ہو یا معاشی معاملات ہوں، سب چیزوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی کی۔ امید ہے کہ پہلے شعر کی تشریح آپ کو بہت اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب ہم چلتے ہیں دوسرے شعر کی طرف۔ ہمارا دوسرا شعر ہے دنیا سنوارنے کے سمجھائے سب طریقے، عقبہ ہو جس سے بہتر وہ راز بھی بتایا۔ یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور خوبیاں بیان کی ہیں شاعر نے۔ شاعر کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں لوگوں کو بہتری کے طریقے بتائے، یعنی ایسے اعمال کے بارے میں بتایا جن سے انسان مرنے کے بعد آخرت میں بھی کامیاب ہو سکتا ہے۔ ایسے اعمال جو ہمیں دنیا میں تو فائدہ دیں گے ہی، ساتھ ہی ساتھ وہ ہمیں مرنے کے بعد آخرت میں بھی فائدہ دیں گے۔ اسلام آنے سے قبل دنیا میں فساد، قتل اور بے ایمانی جیسی برائیاں عام تھیں۔ قبائل کے درمیان ہونے والی لڑائیاں کئی برسوں تک چلتی رہتی تھیں، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں لوگوں کو امن و سکون سے زندگی گزارنے کے طریقے بتائے۔ آپ نے ان کو سچ اور جھوٹ کا فرق بتایا۔ آپ نے ان کو بتایا کہ کون سا عمل ٹھیک ہے، کون سا عمل غلط ہے۔ آپ نے ان کے درمیان جو صدیوں سے چلنے والی لڑائیاں تھیں ان کو ختم فرما دیا۔ امید ہے کہ دوسرے شعر کی تشریح بھی آپ تمام بچوں کو اچھی طرح سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب ہم جاتے ہیں تیسرے شعر کی طرف۔ ہمارا تیسرا شعر ہے نور اس کا سب سے پہلے پیدا کیا خدا نے، بس میں جہاں میں لیکن آخر میں سب سے آیا۔ یہاں پر اس شعر میں شاعر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بیان کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کو تخلیق کرنے سے پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نور پیدا فرما دیا تھا، لیکن مصلحت کے تحت اس دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام نبیوں کے بعد بھیجا اور آخری نبی ہونے کا شرف بخشا۔ پہلے جتنے بھی نبی تمام دنیا میں آئے ہیں ان کی جو تعلیمات تھی مخصوص وقت کے لیے تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات قیامت تک کے آنے والے تمام انسانوں کے لیے اور تمام انسانوں کی رہنمائی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کافی ہیں۔
اب ہم چلتے ہیں اپنے چوتھے شعر کی طرف۔ ہر موڑ پر چلائی شمع ہدایت اس نے، جو راستہ تھا سیدھا ایک ایک کو بتایا۔ یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرتے ہوئے شاعر فرما رہے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ کے ہر مرحلے پر کامیابی کا راستہ لوگوں کو بتایا، ہر کسی کو غلط اور صحیح کی پہچان کروائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کے نتیجے میں ایک دوسرے کے دشمن آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ کئی قبائل کی جو لڑائیاں تھیں، چھوٹی چھوٹی سی باتوں پہ شروع ہونے والی لڑائیاں صدیوں چلتی تھیں، قتل و غارت ہوتا رہتا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے ان ایک دوسرے کے دشمنوں کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا، اور جس انسان کو بھی زندگی کے جس معاملے پر بھی رہنمائی کی ضرورت پیش آتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احسن طریقے سے اس کی رہنمائی کی۔ ہمارے آج کے لگنے کے لیے یہ دیا گیا تھا کہ آپ ان پہلے 4 اشعار کی تشریح کو اپنی کاپیوں میں لکھیں۔ امید ہے کہ آپ اپنا کام پورا کر چکے ہوں گے۔ آج کے لیکچر میں ہم اگلے 4 اشعار کی تشریح مکمل کریں گے۔ تو آج کا لیکچر شروع کرتے ہیں۔ میرا پہلا شعر ہے: ہر آدمی پہ کھولا محنت کا راز اس نے، جو سو رہے تھے غافل آ کر انہیں جگایا۔ اس شعر میں شاعر فرما رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ ہستی ہیں جنہوں نے لوگوں کو بتایا کہ محنت میں عظمت ہے، محنت کرنا کوئی شرم کی بات نہیں ہے، محنت سے انسان کا وقار بڑھتا ہے اور اس کے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ جو لوگ اپنے فرائض سے غافل تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرائض سے آگاہ کیا، ہر ایک کو اس کے حقوق اور فرائض بتائے۔ جو گمراہی کے اندھیروں میں غافل پڑے تھے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کر کے دنیا و آخرت میں فلاح کی راہ پائی۔ ہمارا اگلا شعر ہے: شعلے بھڑک رہے تھے دنیا میں کفر و شر کے، انسان کو اس نے آ کر اس آگ سے بچایا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے عرب کے جو حالات تھے وہ بہت خراب تھے۔ تمام لوگ جو تھے وہ طرح طرح کی برائیوں میں ڈوبے ہوئے تھے، ہر طرف ظلم و زیادتی اور لوٹ مار کا بازار گرم تھا۔ لوگوں کے دل ایمان سے خالی تھے، پوری دنیا پر کفر چھایا ہوا تھا، کیونکہ پہلے جتنے مذاہب دنیا میں بھیجے گئے ان میں تبدیلیاں کر دی گئی تھیں، اور کوئی بھی مذہب اصلی حالت میں دنیا میں موجود نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر احسان کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب کے علاقے میں بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے نتیجے میں دنیا میں جو برائیاں تھیں یہ ختم ہو گئی۔ جو ہر طرف ظلم و زیادتی اور لوٹ مار کا بازار گرم تھا وہ ختم ہو گیا۔ لوگوں کے دل جو ایمان سے خالی تھے وہ اسلام کی محبت سے بھر گئے، اور جو ساری دنیا میں کفر چھایا ہوا تھا اس میں توحید کا نعرہ بلند ہوا، اور جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہونے والے جھگڑے تھے وہ ختم ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے کفر اور شر کا خاتمہ ہو گیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدھا راستہ بتا کر انسان کو دوزخ سے بچا لیا۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرے گا وہ جہنم کی آگ سے ضرور بچے گا۔ امید ہے کہ آپ کو یہ 2 شعر سمجھ آ گئے ہوں گے۔ اب ہم جاتے ہیں اپنے 7ویں شعر کی طرف۔ پھیلی جہاں میں ہر سو توحید کی شعائیں، مشرق بھی جگمگایا مغرب بھی جگمگایا۔ شاعر اس شعر میں کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آمد سے پہلے لوگ اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی عبادت میں مصروف تھے، ہر کام کے لیے الگ بت بنا رکھے تھے جن کی عبادت کی جاتی تھی، حالانکہ خانہ کعبہ میں بھی بت رکھ دیے گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات سے دنیا میں ہر طرف توحید کا پیغام عام کیا، لوگ جوک در جوک اسلام لائے اور خدا واحد کی عبادت شروع کر دی۔ مشرق سے مغرب تک اسلام پھیل گیا، خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک کر دیا گیا، اور اسلام کا نعرہ چاروں طرف بلند ہو گیا۔ لوگ کفر چھوڑ کر دائرہ اسلام میں شامل ہو گئے۔ اس طرح تاریکی روشنی میں اور کفر اسلام میں بدل گیا۔ بھولی ہوئی تھی دنیا اپنے خدا کو محشر، خالق کے در پہ اس نے مخلوق کو جھکایا۔ یہ نظم کا اختتامی شعر ہے، اور اس شعر میں شاعر نے اپنا تخلص بھی استعمال کیا ہے۔ نظم کے اختتامی شعر میں شاعر نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان عظیم کو بیان کیا ہے
کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو دنیا میں بت پرستی عام تھی، ہر طرف کفر و شرک کا عالم تھا، دنیا کو اپنے خالق اور معبود حقیقی کے بارے میں کچھ علم نہ تھا۔ دنیا کے لوگوں نے پتھروں کو، درختوں کو، حالانکہ پتھروں کے بنائے ہوئے بتوں کو اپنا خدا مان لیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو خالق حقیقی یعنی اصلی پیدا کرنے والے کے بارے میں بتایا اور ایک اللہ کے در پر جھکنے کا درس دیا۔ اس طرح سے لوگ بتوں کی پوجا چھوڑ کر حقیقی خالق کے آگے جھکنے لگے، اور جو مختلف چیزوں کی عبادت کرتے تھے، کوئی چاند کو پوج رہا ہے، کوئی ستاروں کی عبادت کر رہا ہے، کوئی پہاڑوں کی عبادت کر رہا ہے، ان سب لوگوں نے ان چیزوں کو چھوڑ کر صرف ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی شروع کر دی، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تمام انسانیت پر بہت بڑا احسان ہے۔ ہماری نعت کی جو شعروں کی تشریح تھی وہ ختم ہو چکی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو ان اگلے 4 اشعار کی تشریح بھی اچھی طرح سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ آپ اس کو بار بار سنیں اور پھر ان شعروں کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے الفاظ میں ان اگلے 4 اشعار کی تشریح خود اپنی کاپیوں میں لکھنے کی کوشش کریں۔ امید ہے کہ آپ اپنا یہ کام اپنے وقت پر پورا کریں۔